اگر دیکھا جائے تو یہ لڑکی ایک عدد کالے، سفید اور گلابی رنگ پر مشتمل ہے، مگر اس کی شخصیت میں کیسی رنگا رنگی ہے، ان 3 رنگوں میں کیسی کشش ہے کہ کھلے منہ پھرنے والی ساری لڑکیاں بے دھلے لٹھے کی طرح بے کیف نظر آتی ہیں۔ پھر اس کالے برقعے میں چھپے ہوئے اس کے سر میں بھی کچھ ضرور ہے جو وہ اتنی اچھی انگریزی لکھ لیتی ہے، اور ہر وہ بات اس کے دماغ میں سما جاتی ہے جو ان دیہاتی لڑکوں کی ذہنی سطح کو صرف چھوتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ جب پوری کلاس سے وہ کوئی بات پوچھتا ہے اور سب کورے رہ جاتے ہیں تو آخر میں بڑے اعتماد سے وہ کہتا ہے، مس رضا، یوں جیسے اب وہ خود جواب دینے والا ہو، اور وہ دھیمے لہجے میں اس سوال کا جواب دے دیتی ہے، اور وہ ویری گڈ کہہ کر اس کا جواب دہراتا ہے۔ اور جب اسے کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو وہ دوسری لڑکیوں کی طرح کے ساتھ پرا باندھے کار کے پاس کھڑی اس کا انتظار کرتی ہے۔ وہ آتا ہے تو آگے بڑھ کر اسے سوال پوچھتی ہے اور ایک ہاتھ سے برقعے کو ناک پر تھامے رکھتی ہے۔ کار کے اوپر چیڑ کا سایہ ہوتا ہے، سامنے پرنسپل کے گھر کی نیلی چقیں ہوتی ہیں، یہاں سے وہاں تک گملوں میں لیلی کھلی ہوتی ہے، فضا میں سرسبز گھاس اور پانی کی تراوت ہوتی ہے، اور وہ اپنی کار کے ہڈ پر کتاب رکھ کر ان لڑکیوں کو سمجھاتا ہے، اور سوال سمجھانے کے بعد ادھر ادھر کی کوئی بات چھیڑ دیتا ہے، اور اس وقت باڑ کے اس پار گزرنے والے لڑکے اسے دیکھ کر مسکراتے اور پروفیسر جل بھن جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ لڑکیاں اس کے پڑھانے کے انداز پر نہیں، اس کی سفید چمڑی اور لمبی کار پر مرتی ہیں۔ اس کی باتوں کے جواب زیادہ تر وہی دیتی ہے، ٹھہر ٹھہر کے، سنبھل سنبھل کے، کیونکہ جس زناٹے کی انگریزی وہ لکھتی ہے اس فراٹے سے بول نہیں سکتی، اسی لیے اس کی باتوں میں بہت سی باتیں نہ کہہ سکنے کا تاثر رہ جاتا ہے۔ یہی تشنگی تھی یا کچھ اور کہ کبھی کبھی جم کو یوں لگتا جیسے اس کا کوئی تکمہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے، اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے، اسے بڑی کوفت سی ہوتی، ادھورے پن کا احساس کانٹے بن کر چبھے جاتا، اور یہ بھی تو پتہ نہیں کہ جو حصہ ٹوٹ کر گر گیا کہاں کا تھا، کیسے ٹوٹا، کہاں گیا۔ جو فائنل ایئر ختم ہو رہا تھا اس احساس میں شدت آ رہی تھی اور اس قسم کے دوروں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کو بلا وجہ آنکھ کھل جاتی اور نیند نہ آتی۔ پچھلے صحن میں کونج کی رفاقت اس کے احساس تنہائی کو اور بھی بڑھاتی۔ یہ بیچارہ چھوٹی سی جگہ میں قید ہے اور میں ملک پھرنے کو آزاد، مگر جہاں تک تنہائی کا تعلق ہے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جو سارے سال کبھی ایک دن کا ناغہ نہ کرتا تھا، کبھی 1 منٹ کی دیر نہ کرتا تھا، روز لیٹ ہو جاتا، اور اب کلاس میں بھی اس سے عجیب عجیب حرکتیں سرزد ہونے لگیں۔ یہ خیال کہ جو کچھ اب میرے نزدیک ہے ہمیشہ نہیں رہے گا ذہن کے کسی گوشے میں چھپا رہتا۔ کلاس ختم ہو جاتی، دوسرا لیکچرر دروازے پر آ کھڑا ہوتا اور وہ پڑھایا جاتا جیسے آج کلاس سے جانا جان سے جانا ہے۔ اور پھر ایک دن حتم معمول بہت سے لڑکے لڑکیوں کے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ چھوٹے سے شہر میں ایم اے کی کلاسیں مقامی کالج میں نئی کھلی تھیں، اور یونیورسٹی کی پڑھائی ادھر ادھر کے گاؤں سے آنے والے دیہاتی لڑکیوں کے لیے بھی کچھ اسکولی کے انداز کی ہوتی تھی۔ کتاب اس کے پاس بھی نہیں تھی جو عموماً سب سے پہلے کتاب خریدتی تھی۔ پڑھاتے پڑھاتے یکایک جم اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور بڑی کھوکھلی آواز میں جیسے کوئی پہاڑی کوا ککرایا ہو کہا، ہم دونوں اس کتاب میں ساجھا کر لیتے ہیں۔ اس نے کتاب ڈیسک پر رکھ دی، اور جب انگلی رکھ کر عبارت کی نشاندہی کرنے لگا اور باقی کلاس کو سمجھانے لگا تو یکایک اسے احساس ہوا کہ سب سے آگے بیٹھی مس رضا کے ساتھ کتاب کا ساجھا کرنے سے ساری کلاس کی طرف اس کی پیٹھ ہو گئی ہے، اور یہ عجب مضحک کا خیز حرکت اس نے کی ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اور سارا زمانہ اس پر ہنس رہا ہے۔ تب اس نے کتاب آہستہ سے وہاں سے اٹھائی، منہ موڑ کر کلاس کی طرف کیا، اور حسب معمول ڈائس کے نیچے ذرا سا بائیں طرف کھڑے ہو کر کہ کبھی کبھی پنکھے کی ہوا سے پھڑپڑاتا برقع اس کے بدن سے ہلکا سا مس ہو جائے، کلاس کو سمجھانے لگا۔ مگر کیا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا، اس کے کان سرخ ہو گئے تھے، ان میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اب ایسی غلطیاں اکثر ہونے لگی تھیں، اور ان کا احساس ہمیشہ کر چکنے کے بعد ہوتا تھا۔ جیسے ایک دن اس نے نئی کتاب شروع کر دینے سے پہلے کہا تھا، میں یہ کتاب خریدنے جا رہا ہوں، دکاندار نے کہا تھا آج پہنچ جائیں گی، آؤ لڑکیوں تم بھی میرے ساتھ چلو، بازار نزدیک ہی تو ہے۔ جم کی اس کی طرف دیکھنے پر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی اور آہستہ سے معذرت کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک مولوی گھرانے کی لڑکی تھی اور یہ شہر اتنا چھوٹا تھا کہ سب اسے اور اس کے خاندان والوں کو جانتے تھے۔ ویسے ہی ایم اے میں داخلہ لینے کے لیے ان لڑکیوں کو بغاوت کی حد تک ضد کرنی پڑی تھی۔ اس کے منع کرنے پر باقی لڑکیوں نے بھی بڑی حسرت سے اس موقع کو کھوتے دیکھا تھا، مگر کسی کی ساتھ جانے کی ہمت نہ پڑی۔ ہاں، اگر وہ راضی ہو جاتی تو شاید۔ اس روز جو وہ کتاب لینے گیا تو پھر سارا دن کالج نہ لوٹا، اور پھر فائنل کا آخری دن آ پہنچا۔ اس کے بعد امتحان کی تیاری کے لیے ان کو چھٹی دی جا رہی تھی۔ اس دن ٹیوٹوریل تھا جو اس نے لائبریری میں لیا تھا۔ اسٹاف کم ہونے کی وجہ سے پریویس اور فائنل کی کلاسیں اکٹھی ہوتی تھیں، مگر ٹیوٹوریل میں صرف فائنل کلاس ہوتی تھی۔ اس دن لائبریری کے ایک علیحدہ سنسان کمرے میں بیٹھے ہوئے جم کا دل کچھ اس عجب طور سے بھرا آ رہا تھا۔ لڑکیاں اس کے بالکل سامنے بڑی سی میز کے دوسری طرف بیٹھی تھیں، لڑکے اس کے برابر میں بیٹھے تھے۔ جم نے اس سے اپنا تازہ مقالہ پڑھنے کو کہا۔ اس کی مدھر
مدھم آواز کو سنتے ہوئے، اس کی لمبی پتلی انگلیوں کے گلابی ناخنوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی کالی گہری آنکھوں کی طرف تکتے ہوئے کتنی ہی مرتبہ اس کا دل چاہا کہ میز کو زور کی ٹھوکر مارے اور کھڑکی سے کود کر بھاگ جائے، یا پھر اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لے اور سب کے سامنے اتنا چومے کہ ہالی ووڈ کی پکچر مات ہو جائے۔ یا پھر وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے تو کچھ نہ سنا تھا، اور یہ کئی لڑکے لڑکیوں نے دیکھا کہ اس کا چشمہ بھیگ گیا ہے، جیسے موسلادھار بارش کی بوچھاڑ میں گھروں کے شیشے بھیگ جاتے ہیں۔ اس نے چشمہ اتار لیا اور ٹپ ٹپ آنسو سامنے رکھی ہوئی کتاب کی جلد پر گرے۔ جم کے آنسو گویا بارش کے پہلے قطرے تھے۔ فوراً ہی لڑکیاں یوں رونے لگیں جیسے وہ باقاعدہ رونے کا پروگرام بنا کر آئی ہوں۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر کر اس کے مقالے کو بھگونے لگے۔ پھر اس نے اپنے بازو کا چمٹا میز پر بچھایا اور اس پر سر رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ باقی لڑکیاں بھی رونے میں اس کا ساتھ دے رہی تھیں، دو ایک تو باقاعدہ چیخیں مارنے لگیں۔ ماحول ایسا گھمبیر ہو گیا کہ لڑکے تک افسردہ ہو گئے۔ جم نے رومال سے اپنا چشمہ صاف کیا، کتاب اٹھائی اور بغیر کچھ کہے سنے باہر نکل گیا۔ لڑکے بھی اس کے پیچھے چلے گئے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے گلے مل کر دیر تک کوہرام مچایا کیں۔ اور پھر جم نے سنا کہ وہ کالج کے ایک ایک درخت سے لپٹ کر روئی، اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکے نے آن کر اطلاع دی، سر جم نے کہلوایا ہے کہ وہ کالج کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر لڑکے لڑکیاں ان سے پڑھنا چاہیں تو الگ صبح ان کے گھر پر آ جایا کریں۔ لڑکوں نے تو اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا، مگر لڑکیوں نے مل کر کھچڑی پکائی، اور دو ایک لڑکیوں کو چھوڑ کر جن کے گھر بہت دور تھے یا جن کے ماں باپ کالج کے علاوہ ان کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، سب الگ صبح جم کے مکان پر آنے لگیں۔ اس کے پاس ایک بڑا سا صاف ستھرا کمرہ تھا، جس میں سونے کے لیے پلنگ بھی تھا، بیٹھنے کے لیے صوفے بھی تھے، کھانے کی میز بھی تھی اور کتابوں کی شیلف بھی۔ ہر چیز ایک خاص مردانہ وجاہت اور نفاست لیے ہوئے تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ اس کمرے کی صفائی اور سجاوٹ میں صنف نازو کا ہاتھ نہیں۔ وہ سب صوفوں اور کرسیوں پر ایک بکھرے سے نیم دائرے میں بیٹھ جاتی اور پڑھتی رہتی۔ پڑھتے پڑھاتے اس کے کالج جانے کا وقت ہو جاتا، مگر وہ نظر انداز کر دیتا۔ پھر لڑکیوں کے شدید احتجاج کے باوجود چائے آ جاتی۔ جم اس سے درخواست کرتا کہ سب کو چائے بنا کر دے۔ یہ چائے کا سارا کھڑاک اس ایک لمحے کے لیے ہی تو تھا جب وہ اپنی پتلی انگلیوں اور گلابی ناخنوں سے پیاری اس کی طرف بڑھائے۔ دوسری لڑکیاں اس کی مدد کرتی اور کبھی کبھی کوئی اور لڑکی اس کی طرف پیاری بڑھاتی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے سارا کیا کرایا مٹی میں مل گیا۔ چائے کے بعد وہ پھر پڑھانے بیٹھ جاتا، حالانکہ وہ خوب جانتا تھا کہ کالج شروع ہو چکا ہوگا۔ پریویس کے چھوٹے چھوٹے کھڑے بالوں والے دہقانی لڑکے اس کے منتظر ہوں گے، اور لڑکیاں چیمگوئیاں کر رہی ہوں گی کہ جب سے فائنل ایئر گیا ہے سر نے ان کا نوٹس لینا چھوڑ ہی دیا ہے۔ اور چند ہی دن جاتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس سے بات پرس ہوگی۔ دل کو یہ سمجھاتے سمجھاتے جب دیر ہو جاتی تو آخر ہمت کر کے وہ پڑھائی کے خاتمے کا اعلان کر دیتا۔ لڑکیاں چلی جاتی تو وہ بڑی بے دلی سے کالج کے لیے روانہ ہو جاتا۔ پہنچتا تو دیکھ پیریڈ نکل چکے ہوتے۔ پھر ایک دن اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ کل نہ آئیں، اسے کہیں جانا ہے۔ رخصت سے پہلے اس نے بک شیلف میں سے ایک کتاب نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ مس رضا تم اسے ضرور پڑھو۔ کتابیں وہ اکثر لڑکے لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے دیا کرتا تھا، کوئی خاص بات نہ تھی۔ گھر آ کر جب اس نے کتاب کھولی تو پہلے ہی صفحے پر پن کے ساتھ ایک پرچہ لگا ہوا تھا، جس پر اس کے مخصوص بڑے بڑے خط میں لکھا تھا، کل میں کہیں نہیں جا رہا، تمہارا انتظار کروں گا۔ اور اب وہ آئے گی یا نہیں، یہ تھا وہ سوال جو جم رات بھر اپنے آپ سے کرتا رہا، کروٹ بدل کے، پچھلے لون میں ٹہل ٹہل کے، جہاں اس کے ساتھ تنہائی اور برہ کے دکا مارا ایک کونج بھی اسی طرح بے چینی سے ٹہلا کرتا تھا۔ جس دن سے اس کا ساتھی ہمت کر کے پچھلی دیوار پھاند گیا تھا، یہ دن رات بس ٹہلے جاتا، جیسے حبس دوام کا کوئی قیدی۔ گلابی منہ، سفید اور کالے پر، سرخی لکڑی کی سی پتلی پتلی ٹانگیں، سنبھل کے قدم رکھتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگایا جاتا، جیسے اپنے ساتھی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اس افسردہ پرندے نے اس کے دل کے بھائی بھائی کرتے سناٹے کو اور گہرا کر دیا تھا۔ رات کی تاریکی اور تنہائی بے خوابی بن کر اس کی آنکھوں میں کھٹکتی رہی، مگر دراصل یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے پورے 1 سال کے 365 دنوں کا ہاتھ تھا، اور کچھ اس کمبخت ماحول کا بھی۔ اگر کالج کے گرجے کے سائے میں اتنا زبردست سبزہ نہ ہوتا، اگر اس سپاٹ میدان میں وہ اکلوتا چیڑ کا درخت نہ جھکا ہوتا، اگر گھاس کے قطعوں میں یوں لبالب پانی نہ بھرا رہا کرتا اور سرخ برش کے سے پھول اس پر نہ جھکے ہوتے، پرنسپل کے بنگلے میں سفید لیلی کے گملوں کی اس قدر بہتات نہ ہوتی، اس کے لمبے برآمدے میں نیلی چیقیں نہ ہوتیں، یہ سبز بینچیں نہ ہوتیں، اور ان جھکے درختوں کے درمیان وہ اس کے کار کے پاس کھڑے ہو کر اپنی مشکلات نہ پوچھا کرتی، تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جب کوئی لڑکا اس سے کوئی بات پوچھنا چاہتا تو وہ کلاس کے بعد ٹھہر جاتا، اور باقی لڑکے لڑکیوں کو جانے کی اجازت ہوتی۔ اس وقت جب وہ اپنے گلابی ناخنوں کے درمیان کوئی کتاب پکڑے برقعے کی نقاب گرائے باہر نکلتی تو وہ اس کا سراپا ضرور دیکھتا، اور سوچتا پیچھے سے اس کی کمر اتنی پتلی ہے کہ اس کے دونوں چوڑے چکلے ہاتھوں کے حلقے میں سما جائے۔ برقعے کی تکون کی جھالر بھی عین کمر پر پھڑپڑاتی رہتی ہے۔ برقعہ گھٹنے سے ذرا ہی نیچے ہے، اس لیے اس کی سفید براق شلوار رنگین چپلوں سے جھانکتے ہوئے سفید پیر اور گلابی ناخن کیسے اچھے لگتے ہیں۔ گلابی نیل پالش، گلابی نک کی لمبی انگوٹھی، گھڑی کا گلابی پٹا، یہ چیز کبھی تو زندہ رہنے کی شدید خواہش پیدا کرتی ہیں اور کبھی مر جانے کی۔ رنگ بدل بھی جاتے ہیں مگر احساس وہی رہتا ہے۔
لمبے نگ والی انگوٹھی اور پٹے کا رنگ بدلتا ہے تو ضرور قمیص کے رنگ کے ساتھ بدلتا ہوگا۔ چپل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، مگر پاؤں کے لمبے لمبے ناخن اور ہاتھ کے لمبے لمبے ناخن ہمیشہ گلابی رہتے ہیں۔ وہ کیسے ناخن ہیں؟ پتلی پتلی نازک انگلیوں کے لمبے ناخن۔ کتنی مرتبہ دل چاہا ہے کہ ان پتلی انگلیوں کو ہاتھ میں لے کر کیا کرے۔ ہاں، کچھ دل چاہا ضرور ہے، مگر پڑھانے میں اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے کہ آدمی اپنے خواہشوں کا تجزیہ کرتا پھرے۔ انگوٹھی اور گھڑی کے پٹے کے رنگ سے اس کے قمیص کا رنگ کا ابھی تو اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے برابر برقع کو اس طرح تھامے رکھتی ہے کہ ناک اور ٹھوڑی کا حصہ چھپا رہے۔ اس کی آنکھیں بڑی نہیں ہیں، ترچھی ترچھی ہیں۔ آنکھوں میں دمبالے دار دھاریاں، زیتونی چہرے پر سیاہ بھویں، نہ بے حد تیکھی نہ بہت سیدھی۔ سیاہ حالے میں چھپے ہوئے چہرے میں بس یہی اس کے دید کا حصہ ہے۔ جب وہ ہنستی ہے تو اس کی آنکھوں کے کونوں میں عجیب خوبصورت چھوٹی چھوٹی جھریاں سی پڑتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں موتی سے ٹوٹتے ہیں، اور کارے برقعے میں سے اس کی میٹھی جھرنے ایسی ہنسی گرتی ہے۔ وہ ایک خاص ادا سے کھینچ کر ناک پر سے پھسلتے ہوئے برقعے کو دوبارہ اسی جگہ رکھ لیتی ہے، اور اس کی لمبی لمبی انگلیاں گلابی ناخنوں سمیت اس کے ذہن میں کھپ جاتی ہیں۔ چکر لگا لگا کر تھک جاتا تو وہ اپنے بستر پر لیٹ جاتا، اور لیٹے لیٹے تھک جاتا تو اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ صبح ہوئی تو وہ روز کی طرح تیار ہوا، ناشتہ کیا اور صوفے پر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پڑھنا کیا، سطریں نگلتا رہا، جس کا ایک لفظ بھی آنکھوں کی راہ اس کے ذہن میں نہ پہنچا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جم کے کم ان کہنے پر وہ اندر آئی، اسی طرح کالے برقعے میں لپٹی ہوئی، سفید براق شلوار، گلابی انگوٹھی، گھڑی کا گلابی پٹا اور گلابی چپل۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، مگر جھجک کو چھپاتے ہوئے وہ قطعی نارمل بننے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے آج کا دن دوسرے دنوں سے ذرا بھی مختلف نہ ہو۔ اس نے روز کی طرح سلام کیا، اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھ کر یہ پوچھنے کے بجائے کہ جم نے اسے کیوں بلایا ہے۔ ایلیٹ کی پروفاک کھولی، جسے وہ ایک بار اور سمجھنے کی فرمائش پہلے بھی کر چکی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گیا، جیسے ابھی اس کو پڑھانا شروع کر دے گا، مگر ایک اس نے انگوٹھی والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے حلق سے آواز یوں نکلی جیسے باغ میں ہوا سنسنا رہی ہو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ وہ خاموش بیٹھی رہی اور اس سنسناتی ہوئی آواز میں جانے وہ کیا کیا کہتا رہا۔ اس نے ساری دنیا کی خاک چھانی تھی، مگر وہ کبھی اس طرح دیوانہ نہیں ہوا۔ اس نے آکسفورڈ میں پڑھتے ہوئے کبھی لڑکیوں کو گھاس نہیں ڈالی۔ اس نے آسٹریلیا اور فلپائن کی لڑکیوں کو بھی پڑھایا ہے، سعودی عرب کی ان فیشنیبل لڑکیوں کو بھی، جو فراک پر منی چوغا پہن کر اور فل میک اپ کر کے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھیں، اور جن کی زبان بھی وہ جانتا تھا۔ ان سب جگہوں کو چھوڑتے وقت اسے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا، مگر اب نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے۔ آخر میں اس نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر کہا، تم ہی بتاؤ مجھے، میں کیا کروں؟ وہ کانپنے لگی، وہ رونے لگی۔ وہ اتنی روانی سے انگریزی نہیں بول سکتی تھی کہ فر اپنے گھر کے حالات اور دل کی واردات بتاتی چلی جاتی، اور پھر اس وقت تو کیفیت ہی دوسری تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، جم نے اسی سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ میں کسی کام کا نہیں رہا، میں کالج نہیں جا سکتا، میں پڑھا نہیں سکتا، تمہاری غیر موجودگی میں اس کلاس میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں جاتے ہی سب سے پہلے تمہیں دیکھتا تھا، تمہاری انگوٹھی کو اور گھڑی کے پٹے کو، اور یہ اندازہ کرتا تھا کہ آج تمہارے قمیص کا رنگ کیا ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور وہ بھی چپ رہی۔ اس کی نظریں کتاب پر جمی ہوئی تھیں۔ جم نہ جانے کدھر دیکھ رہا تھا، نہ معلوم کتنا وقت گزر گیا، کیا جگ بیت گئے۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ وہ کب تک بیٹھی رہے گی، آخر اسے جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کمرے کی دہلیز پار کرنے کے بعد وہ دوبارہ یہاں نہ آ سکے گی۔ تو اس نے خاموشی سے اپنی انگوٹھی اتار کر میز پر رکھ دی، پھر گھڑی کا پٹا کھول کر اس کے نزدیک رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، اس نے کہا۔ جم بھی اٹھ کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اس کے برقعے کے پہلے بٹن کو ہاتھ لگایا۔ وہ بھڑک کر پیچھے ہٹی۔ میں تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، بغیر برقعے کے، ایک بار اور آخری بار، اپنے تصور میں یہ تصویر سجانے کے لیے، اس احساس کے ساتھ کہ جس طرح میں نے تمہیں دیکھا ہے کسی اور مرد نے نہیں دیکھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے برقعے کے بٹن کھول دیے اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ، جو برقع اتارنے کے لیے ہی مخصوص ہے، اپنے برقعے کا نچلا حصہ پلنگ پر ڈال دیا۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنے سر کا بند کھولا اور برقعے کا اوپری حصہ بھی اتار دیا۔ پھر وہ یوں لجا کر کھڑی ہو گئی جیسے کسی غیر مرد کے سامنے ننگی ہو گئی ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی قمیض گلابی ہی تھی، اس کا دوپٹہ سفید تھا، اس کے بال بہت اونچے بنے ہوئے تھے جو ہمیشہ برقعے میں چھپے رہتے تھے۔ اس کی ٹھوڑی بہت لمبی تھی، وہ بھی ہمیشہ برقعے میں چھپی رہتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور یکایک اسے یہ احساس ہوا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے اس نے اپنے دل میں سجا رکھا تھا۔ نہیں، یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اس لڑکی کو اتنے اونچے بے ڈھنگے بالوں، اس لمبی تکونی ٹھوڑی اور اس سپاٹ سینے سے کیا واسطہ؟ لپک کے اس نے پلنگ سے برقع اٹھایا اور اسے پہنا دیا، پھر اوپر کا حصہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے اس نے اسی پراسرار طریقے سے باندھ کر سر پر اوڑھ لیا اور اسی مخصوص انداز میں لمبی پتلی انگلیوں سے کھینچ کر اپنی ٹھوڑی چھپا لی۔ اب اس کے ماتھے پر دو کالی محرابیں رہ گئیں، ایک ننھی سی ناک اور بولتی ہوئی ترچھی آنکھیں۔ جم نے گھڑی کا پٹا اٹھا کر اس کی کلائی پر باندھ دیا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ پھر اس نے ایک اور عجیب حرکت کی، جس کے سر سے نقاب گرا کر نقاب کے اوپر سے اس کی پیشانی چومی اور کہا، گاڈ بلیس یو، خدا حافظ، اس نے کہا، اور برقعے کی نقاب کے پیچھے چھم آنسو بہاتی کمرے سے نکل گئی۔ کالج کے بعد چپراسی پرنسپل کا رخہ لے کر جم کے پاس آیا، جس میں لکھا تھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ آج کل تم بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہو. مانا کہ تم ہمارے تنخواہ دار ملازم نہیں ہو، مگر ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو تمہیں اس سلوک پر اکسائے. براہ کرم اپنے اس رویے کا خاطر خواہ جواز پیش کرو. مگر اس رقعے کو وصول کرنے والا میں اس سارے سامان کے جا چکا تھا. مالی نے بتایا وہ جاتے جاتے پچھلے لون سے کونچ کو بھی اپنے بغل میں دبا کر لے گیا.